اور آج کیا ہوا وہاں ایک شخص آیا راولپنڈی میں جی سیکورٹی ہماری جو مال روڈ صدر میں فورسز ہیں ان پہ جناب گولی چلا دی. ہاں جی. اور سیاسی جماعت کا وہ کارکن نکلا پتہ چلا, مار ڈالا. وہ کیفر کردار کو پہنچ گیا. اور اللہ طارڑ صاحب نے بڑا ایک پیغام بھی جاری کیا ہے. اس کے پاس سے وہ پی ٹی آئی کا لٹریچر بھی برآمد ہوا. سنائی دیتے ہیں شامی صاحب کیا فرما رہے ہیں اللہ طارڑ صاحب. دیکھیے جی عطا طارڑ صاحب نے کیا فرمایا اس بارے میں. آج راولپنڈی مال روڈ پر جو واقعہ پیش آیا یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا ہے کہ تشدد کی سیاست کرنا, اسلحے سے لیس ہو کے آنا, اور آج جو سیکیورٹی اہلکار پر فائرنگ کی گئی اس کا کوئی جواز نہیں تھا. کسی بھی احتجاج کے پیچھے ان کا مقصد صرف ایک ہے, ملک میں انارکی پھیلانا اور ملک کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو خراب کرنا, امن امان کو تباہ کرنا. جب بھی پاکستان کو اللہ تعالیٰ کو عزت دیتا ہے بین الاقوامی سطح پہ, جیسے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی جو مکہ دفاعی معاہدہ عمل میں آیا اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بڑی کاوشیں ہیں, ان کی پوری ٹیم کی بڑی کاوشیں ہیں. اس کے ساتھ ہی انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. پاکستان جیسے جیسے اوپر جائے گا, ترقی کرے گا, پاکستان کو عزت ملے گی, یہ پی ٹی آئی کو بات ہضم نہیں ہوتی. دیکھیں اب ایک بات عطا طارڑ صاحب نے بڑے جذبات کا اظہار کیا, بڑے قابل قدر شخص ہیں, بڑا احترام ہے مجھے ان کا. بڑے کمٹمنٹ کے نظریاتی اپنے دادا کی تصویر ہے اور نام جو ہے عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریف ان کے نام پہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ. لیکن ایک بات سنیں کہ یہ کسی دوسرے عنصر کی بھی یہ سازش ہو سکتی نہیں, یہ کوشش ہو سکتی. اگر ایک آدمی گولی چلا رہا ہے اور اپنی جیب میں پی ٹی آئی کا جھنڈا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے, لے کے آیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو لوگ جنہوں نے اس کو بھیجا ہے وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف غصہ جو ہے منتقل ہو جائے. جو ابتدائی تحقیق ہوئی ہے ابھی تو ظاہر اس پہ یہ بھی تحقیقات ہو رہی ہیں, وہ اس کا ماضی سے, کیونکہ ابھی تو اس کی ساری شناخت بھی ہو گئی, ہو سکتا ہے کارکن بھی ہو, دھرنوں میں شریک ہوتا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اس کو اس کام پہ مامور کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر انڈیویجول جسے کہتے ہیں جو ملک کے اندر فساد پھیلانا چاہتے ہو, ٹھیک ہے, اور پی ٹی آئی کو پھر تصادم کرانا چاہتے ہو حکومت سے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو یعنی آپ ان کی جب جیب میں جھنڈا ڈال کے آپ ایک حرکت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عنصر موجود ہے جو معاملات کو بگاڑنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک پہلو ہے, ٹھیک ہے, ہمیں مد نظر رکھنا. ٹھیک ہے شاہد صاحب, ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو وہ جو 27 ستمبر کو پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے اس پر بات کریں گے اس بریک میں. ویلکم بیک. شامی صاحب, ایک طرف تو سہیل آفریدی صاحب جو سی ایم کے پی ہیں وہ انٹرویوز دے رہے ہیں, اس میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی انہیں نااہل قرار دیا جا سکتا ہے 27 ستمبر تک, پتہ نہیں کس سے خطرہ ہے. جی ان کو ہاں, اور کہہ رہے ہیں 27 ستمبر کو نکلیں گے. ہاں جی. اور خان صاحب, اب اس کا مقصد کیا ہے, رہائی ہے یا رسائی ہے شامی صاحب؟ خان صاحب تک رسائی ہے, رسائی دیں اور پھر عدالتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی رہائی بھی دیں. اچھا, اب آپ دیکھیں نا, اب دیکھتے ہیں کہ اب 27 تک کیا ہوتا ہے, اور پھر عدالتوں سے بھی ان کی توقعات ہیں. بیچارے پریشر بھی بڑھا رہے ہیں, احتجاج بھی کر رہے ہیں. پریشر کچھ ان کے وکیلوں پر بھی آ رہا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب غصے میں آ جاتے ہیں, بڑا مشال یوسف زئی صاحبہ کے ساتھ ان کے وہ واٹس ایپ پہ جھونک ہوئی ہے گروپ میں. ہاں جی, انہوں نے اپنی صفائی پیش کی ہے, کہا جی میں تو ایک لمحہ ہے میری زندگی میں ایسا نہیں ہے جسے میں چھپاؤں یا جس پہ شرمندہ ہوں. ہاں جی, وہ کہہ رہی ہیں کہ جی سازشیں, آپ وہ سازشوں کا الزام لگا رہی ہیں, مبینہ طور پہ یہ آڈیو ہے. ایک یعنی اچھے وکیل ہیں, اچھی شہرت رکتے ہیں, غصے میں اور لیکن صاف بہت ستھرے آتے آدمی ہیں. ہیں. واصف علی واصف صاحب کے حلقہ اثر میں تھے. تو ہاں, مگر آپ یہ دیکھیں نا, اب کل رات کو یہ خبر اڑ گئی یا افواہ اڑ گئی کہ عمران خان صاحب اس دنیا میں نہیں رہے. ہاں جی, یہ باہر بیٹھے کچھ یوٹیوبر, ایک جو بڑے یوٹیوبر ہیں, انہوں نے کہا جی ہمیں جی ایچ کیو سے 3 اعلیٰ افسروں نے یہ بتایا ہے, ماشاءاللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ خان صاحب بس نہیں رہے دنیا میں. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, پہلے بھی ہو چکا ہے. اب اور اتنے وثوق سے وہ بات کر رہے تھے. اور اس کے بعد پھر ہمارے دوست ہیں کینیڈا میں, سعید میوسف, ان کا فون آ کے جب میسج آیا,
روتے ہوئے کہ یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ خان صاحب جیل میں تو نہیں ہیں گزشتہ 2 دن سے. اچھا بھئی کہاں سے تصدیق ہو گئی؟ کس نے کی تصدیق؟ کی ہے؟ ہاں. میں نے لاہور پڑھا, ان کو کہا بھائی, لوگوں کو کہا, اور دیکھا, اور سوشل میڈیا پہ بحث جاری. اللہ تعالیٰ خان صاحب کو سلامت رکھے. جو لوگ شامی صاحب یہ خبریں دے رہے ہیں جھوٹی, پھر وہ یہ بھی بتا دیں کہ وہ جو عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ کھانے میں ان کو یہ دیا جا رہا ہے, وہ دیا جا رہا ہے, چیئر سیڈز وغیرہ, وہ کہاں جا رہے ہیں؟ جو کتابیں بھیجی گئی ہیں وہ انہوں نے واپس بھی بھجوائی ہیں. پڑھ چکا ہوں. تو وہ کون بھجوا رہا ہے پھر؟ نہیں, پہلی بات یہ دیکھیں کہ میری بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ خان صاحب سے ملاقات کیوں نہیں لوگوں کی, ان کی فیملی کی, ان کے وکیلوں ملاقات کیوں نہیں ہو رہی؟ یعنی یہ کوئی, یہ تو جنیوا کنونشن میں کے تحت بھی آپ کسی قیدی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے. آپ تو کلبھوشن کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے. آپ یہ کہ تماشا کیا ہے؟ کون لوگ ہیں یہ اس طرح کی جو صورتحال جنہوں نے پیدا کی ہوئی ہے؟ بھئی آپ ان سے ملاقات ہونے دیں, ان کی بہنوں کو ملنے دیں, ان کے وکیلوں کو ملنے دیں, بہنیں تو بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے عزیزوں و اقارب کو ملنے دیں, جو روٹین کی بات ہے. اب ورنہ کسی کے اوپر جرت ہی نہیں ہوگی اس طرح ایک ماحول خراب کرنے کی, اور یعنی آگ لگانا ہے نا. لوگ جو ہیں بھڑک اٹھیں گے. پچھلی دفعہ جب یہ ہوا تھا تو اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کی طرف سے ایک وضاحت آئی, تو بالکل نہیں, سوال یہ ہے ملاقاتیں کو بند کی ہوئی ہیں, یہ کہا کہ, اور بشرا بی بھی جو ہے ان کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں. تو ایسا نہ کریں. ان سے تو ہوئی ہے ملاقات. شہباز شریف صاحب, آپ تو اقلیتوں کے حقوق کا مقدمہ لڑ رہے تھے, اور بھائی یہ جو اکثریت کے حقوق تو دے دیں, اقلیت کے تو بعد میں دیتے رہیں گے. اکثریت کے حقوق حد ہو گئی ہے. تو یہ تماشا ختم کریں. ٹھیک ہے. اور اگر نہ یہ جو آگ لگانے والے ہیں, چنگاریاں بس میں ڈالیں, یہ لگے رہیں گے اور قوم کو یعنی خلجان میں مبتلا کرتے رہیں گے. اور اسی طریقے سے یعنی ہم یعنی ہم اب حادثے جو ہیں ہم ان کو افورڈ نہیں کر سکتے یار. بہت ہو چکی ہے, ہمارے ساتھ بہت ہو چکی ہے. خدا کے لیے رحم کرے. اور ان کے جو بیچارے جو ہیں سہیل افریدی صاحب, سن لیں, ان کو بھی ملاقات کا وقت دے دیں. اچھا, وہ ایک اور بات کر رہے ہیں شامی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جمعرات کو اگر نہیں ملنے دیا تو جمعرات سے ہی ہم جو ہے نا وہ احتجاج کرنے شروع کر دیں گے. اب تو پنجاب کے بارے میں بھی خبریں آ رہی, پنجاب کابینہ کے بارے میں کہ بڑی دھماکہ ہونے والا ہے. اچھا, برج الٹنے والے ہیں. اچھا, ہاں, یہ تو سب کچھ یہاں پہ اچھا چل رہا ہے شامی صاحب. بڑا 1-2 تو بڑے بڑے اونچے سر جو ہیں نا وہ خطرے میں. اچھا, تو پنجاب کابینہ جو ہے رد و بدل ہوگا شامی صاحب, یا بالکل ہی غائب ہو جائیں گے؟ رد و بدل. اچھا, نہیں, وزیر اعلیٰ کو خطرہ نہیں ہے. اچھا, ان کے دائیں بائیں خطرہ ہے. اچھا, اور وزارتیں یعنی کہ تبدیل ہوں گی, وزارتیں تبدیل ہوں گی یا وزیر تبدیل ہوں گے. اچھا, کچھ ہوگا ضرور.